الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ اس کا لیول 4 ہے اور سبق نمبر 20 ہے، پارہ نمبر 23 ہے، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ 23ویں سپارے کو ہم ختم کریں گے اور آخری 5 صفحات پڑھیں گے 23ویں سپارے کے، یعنی صفحہ نمبر 16 سے لے کر 20 تک، اور اسی طرح سورہ صاد کو بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے، یعنی آیت نمبر 39 سے لے کر 88 تک، اور نئی سورۃ زمر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 32 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ کورس کا تعارف اور اس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، اور اس صفحے پہ جو آیات کی جو تعداد ہے وہ 63 سے لے کر 82 ہے، اور پہلا صفحہ آپ کے سامنے اس کو مختلف اشارات اور پھر آگے اس کے مختلف جو موضوعات ہیں اس میں اس صفحے کو تقسیم کیا گیا ہے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ تو پہلے اشارے اور اس کے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں، جہنمیوں کا تعجب اور جھگڑا۔ اب جو ہے جہنمی لوگ جہنم میں آپس میں جھگڑیں گے، آپس میں بحث و تکرار کریں گے، حالانکہ جہنم کے اندر جو ہے وہ انتہائی شدید خوفناک صورتحال ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، شدید ترین عذاب کے اندر ہوں گے، تو پھر بھی وہ آپس میں بحث و تکرار کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو کل جیسے گزر چکا آخری آیت میں، تو جہنمی جو ہیں وہ جہنم میں کیا کہیں گے کہ ما لنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے کہ جنہیں ہم دنیا کے اندر جو ہے اشرار ہم خیال کرتے تھے، دنیا کے اندر ہم ان کو شریر خیال کرتے تھے، شریر سمجھتے تھے، برے لوگ سمجھتے تھے، اور ان کا جو قصد، ان کا جو مقصد ہے وہ اہل ایمان کی طرف ان کا اشارہ، کہ دنیا کے اندر اہل ایمان کو وہ طرح طرح کے برے القابات سے نوازتے تھے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو وہ دیکھیں گے کہ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تو یہاں پہ نہیں ہے، جہنم میں نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ اتخذناہم سخریا، تو کیا کہیں گے کہ اتخذناہم، کیا ہم نے ان کو بنا لیا تھا، سخریا، کیا ہم نے ان کو جو ہے وہ مذاق بنا لیا تھا، کیا ہم ان کو دنیا کے اندر جو ہے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کرتے تھے، کیا ہم نے انہیں مذاق بنائے رکھا ہی نہیں، دنیا میں ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے اور ہم غلطی پہ تھے۔ ام یا زاغت، پھر گئی ہیں، عنہم، ان سے، الابصار، آنکھیں، یا کیا ہے کہ ان سے جو ہماری آنکھیں جو ہے وہ پھر گئی ہیں، کہ کہیں جہنم میں ہی ہوں گے، کہیں ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پہ ہوں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہماری آنکھیں جو ہیں ان کو دیکھ نہیں پا رہی۔ تو ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ذالک، بے شک یہ، لحق، یقیناً حق ہے، برحق ہے، تخاصم، آپس میں جھگڑنا، خصومت، جھگڑنے کو کہتے ہیں خصومہ عربی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے، بے شک یہ اہل جہنم کا، دوستیوں کا آپس میں جو لڑنا، آپس میں جو ان کا جھگڑنا ہوگا، آپس میں جو ان کی بحث و تکرار ہوگی، اہل نار کی، جہنمیوں کی، فرمایا کہ یہ برحق ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ ایک دوسرے پہ کیا کریں گے، ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع کریں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرائیں گے۔ قل انما انا منذر، قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما، بس، یعنی بات تو اتنی ہے کہ میں بس، انا، میں، منذر، میں ڈرانے والا ہوں، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے عقاب سے۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی بھی الہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر الواحد، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلا جو ہے وہ الہ ہے، اکیلا الہ ہے جو واحد ہے اور اس کا کوئی بھی جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الواحد، جو واحد ہے، اور القہار، جو بڑے ہی دبدبے والا ہے، جو بڑے ہی جو ہے دبدبے والا ہے، جو قہار ہے۔
اور جس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، توحید الوہیت کا بیان ہے کہ لا الہ الا اللہ وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، رب السماوات جو آسمانوں کا رب ہے، والارض اور جو زمین کا رب ہے، وما بینہما جو آسمانوں اور زمین کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں سب کا وہ رب ہے۔ وہ کون ہے؟ العزیز جو سب پر غالب ہے، الغفار جو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کیا ہے؟ بخشنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ نبأ عظیم، ایک بہت بڑی خبر ہے۔ نبأ کسے کہتے ہیں؟ خبر کو کہتے ہیں، عظیم عظیم بڑی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، جس توحید کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، یہ بہت بڑی جو ہے وہ خبر ہے، اور تم اس سے اعراض کرنے والے ہو، تم اس سے منہ موڑنے والے ہو اور سنجیدگی نہیں دکھاتے، اعراض کرتے ہو۔ وہ تو نبأ عظیم ہے، بہت بڑی جو ہے وہ خبر ہے، بہت بڑی نبأ ہے، خبر ہے۔ تم یعنی اے کفار مکہ، تم انہ اس سے یعنی اس نبأ عظیم سے، بڑی عظیم خبر سے، معرضون تم منہ موڑ لیتے ہو، منہ پھیرنے والے ہو، تم اس سے اعراض کرتے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، ما کان لی نہیں ہے میرے پاس، من علم کوئی بھی علم، بالملأ الاعلی ملأ اعلیٰ کا، ملأ اعلیٰ سے مراد اونچی مجلس، جو بلند ترین جو مجلس ہے، مراد فرشتوں کی مجلس ہے، کہ مجھے سب سے جو اونچی مجلس ہے اس کے متعلق کسی چیز کا بھی کچھ علم نہیں ہے۔ اذ یختصمون جب وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، جب وہ آپس میں بحث و تکرار کرتے ہیں، یعنی کہ مراد یہ کہ فرشتوں کی مجلس، فرشتوں کی مجلس کہ جس میں وہ کسی موضوع پہ آپس میں بحث و تکرار کرتے ہیں، تو میرے تو علم میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مجھے بتاتا ہے۔ تو ملأ اعلیٰ سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں، فرشتوں کی مجلس ہے کہ جب وہ کسی بھی بات پر جو ہے وہ آپس میں بحث و تکرار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جو ملأ اعلیٰ میں جو فرشتے جو آپس میں بحث و تکرار کرتے ہیں وہ کس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ مجھے خبر دے دے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو یہاں پہ جس اختصام کا ذکر ہوا ہے، اختصام، اختصم یختصم، اختصام، تو یختصمون فعل مضارع ہے، یختصمون فعل مضارع جمع کا صیغہ، تو اس کا جو مصدر ہے اختصام، اختصام سے مراد مفسرین نے کہا کہ وہ گفتگو ہے کہ جو آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تھی، جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی جو بات ہوئی تھی فرشتوں سے اور اسی طرح شیطان سے، تو کہا کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ جو ذکر ہوا ہے اس سے مراد وہ والا اختصام ہے، وہ والا جو ہے وہ بحث و تکرار ہے۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، ان نہیں یوحا میری طرف وحی کی جاتی، ان نہیں یوحا وحی کی جاتی، میری یوحا وحی کی جاتی فعل مضارع ہے اور پیسیو وائس سے مجہول ہے، یو ہی ہوتا ہے وحی کرنا، اور یوحا وحی کیا جانا، ان میری طرف وحی نہیں کی جاتی، الیہ میری طرف، الا مگر یہ کہ انما کہ بس، انا میں، نذیر میں تو ڈرانے والا ہوں، مبین واضح کھلم کھلا، یعنی میں تو کھلم کھلا جو ہے وہ ڈرانے والا ہوں۔ میری ذمہ داری تو یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اوامر جو نواہی آتے ہیں میں تمہیں پوری طرح ان کو پہنچا دوں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے میں کھلم کھلا واضح بالکل ڈرا دوں۔ میری تو ذمہ داری اتنی ہے، اور جو چیز میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی میں پوری کی پوری خبر جو ہے وہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے، آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ جو قصہ ہے یہ قرآن میں ایک سے زیادہ کئی اور مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اور یہاں پہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ جو واقعہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، آپ کو پتہ ہوگا سورہ بقرہ میں بھی یہ گزر چکا ہے، اسی طرح سورۃ الاعراف میں بھی گزر چکا ہے، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی گزر چکا ہے، اور سورۃ الحجر میں بھی گزر چکا ہے، اور سورہ کہف کے اندر بھی گزر چکا ہے، اور یہاں سورہ صاد کے اندر بھی ہے۔
اذ قال ربک للملائکتی، اذ جب قال کہا ربک آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں خالقن میں بنانے والا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرن ایک بشر، من طین مٹی سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں ایک مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، کیا بنانے والا ہوں؟ بشر بنانے والا ہوں، مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، یہاں بشر سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ فَإِذَا پھر جب سَوَّيْتُهُ میں اس کو پورا بنا چکوں، بالکل ٹھیک ٹھاک جب اس کو بنا چکوں، اس کے جسم کو میں بالکل برابر کر دوں، اس کو درست کر دوں، اس کے اجزاء کو جو ہے بالکل بہترین انداز میں جب اس کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ اور میں جب پھونک لوں، فِيهِ اس میں، مِن رُوحِي اپنی روح سے، یعنی جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں۔ تو دیکھیے یہ بھی آدم علیہ السلام کا ان کے لیے ایک شرف ہے کہ ان کے اندر جو پھونکی جانے والی جو روح ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روح قرار دیا، روح ہی، دیکھیں میری روح، کہ جب میں اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو فقعو اصل میں دو لفظ ہیں، دیکھیے فا پس، قعو فعل امر ہے، تم جو ہے سارے کے سارے گر جاؤ، لہو اس کے سامنے، اس کے لیے نہیں، اس کے سامنے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے سامنے تم جو گر جاؤ، کس طرح؟ ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے اس کے سامنے کیا ہونا ہے؟ تم لوگوں نے، تم سارے کے سارے جو ہے فرشتوں نے گر جانا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، فسجد پس سجدہ کی، الملائکۃ فرشتوں نے، کلہم سب نے، اجمعون اکٹھے، سارے کے سارے فرشتوں نے کیا کیا جی؟ اکٹھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اس حکم کے اندر ابلیس بھی داخل تھا۔ اس حکم کے اندر کون بھی داخل تھا؟ ابلیس بھی داخل تھا، شیطان بھی داخل تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اب ابلیس کیا کہتا ہے؟ آگے چل کے اس کا جو ہے وہ کلام ذکر ہوگا۔ فرمایا الا مگر ابلیس، ابلیس سوائے ابلیس کے، کہ ابلیس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا، اب اس نے کیا کیا؟ استکبر، اس نے تکبر کیا، وکانا، اور وہ ہو گیا، من الکافرین، کافروں سے۔ وکانا کا مطلب یہاں پہ سارا کے معنی میں ہے، یعنی وہ ہو گیا، ابلیس وہ ہو گیا کن میں سے؟ کافروں میں سے۔ جب اس نے رب تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، رب تعالیٰ کا حکم ماننے سے اس نے کیا کر دیا؟ اس نے انکار کر دیا، تو وہ کس میں سے ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا۔ الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، قال یا ابلیس، کہا اللہ تعالیٰ نے، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا؟ ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا؟ ان تسجد، کہ تو سجدہ کرے، لما خلق، تو اس کو کہ جس کو میں نے پیدا کیا، بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اے ابلیس، تجھے کون سی چیز مانے ہوئی؟ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو اس میں بھی آدم علیہ السلام اور پھر انسانیت کے لیے ایک شرف اور عظمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ استکبرتا، کیا تو تکبر کرتا ہے؟ تو بڑا بن گیا ہے اس لیے تو سجدہ تو نے نہیں کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو تھا ہی اونچے لوگوں میں سے، بڑے لوگوں میں سے، بڑے درجے والے لوگوں میں سے تو تھا؟ کیا یہ وجہ بنی کہ تو نے جو ہے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو اب جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ ابلیس کیا کہتا ہے؟ قال، کہا اس نے، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں خیر ہوں، زیادہ بہتر ہوں اس سے۔ خلقتنی من نار، خلقتنی، خلقتا، تو نے پیدا کیا، نی مجھے، من نار، آگ سے۔ نار کسے کہتے ہیں؟ آگ کو۔ اب شیطان دیکھیے اب کیا استدلال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا حجت پیش کرتا ہے جی؟ کٹ حجتی کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے رب، تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے کسے پیدا کیا؟ وخلقتا، اور تو نے پیدا کیا ہو اس کو، یعنی آدم علیہ السلام کو، من طین، ان تین سے۔ تین سے کیا مراد ہے؟ مٹی، مٹی سے تو نے اس کو پیدا کیا، اس لیے میں بہتر ہوں۔ تو وہ کہتا تھا کہ جو آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے، حالانکہ اس جو ہے ابلیس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو مٹی ہے وہ آگ سے زیادہ اچھی ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو الٹا اس نے استدلال کیا، اور اس سے یہ بھی دیکھیے پتہ چلا کہ یہ جو ملحدین ہیں، جو رب تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان سے تو یہ شیطان جو ہے، شیطان کی جب وہ پیروی کرتے ہیں تو شیطان کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ رب کو مانتا ہے کہ خلقتنی
من نارن، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وہ بھی پیدا کرنے والے کو مانتا ہے، لیکن یہ جو ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، یہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ یہ خالق کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. جی قال، اب کہا اللہ تعالیٰ نے، فخرج منہا، فخرج پس تو نکل جا، منہا اس سے، منہا اسے یہ مراد کیا ہے، جنت سے نکل جا یا آسمان سے نکل جا یا یہ جو جماعت ہے فرشتوں کی، اس سے تو نکل جا. فإنک، پس تو ہے، رجیم، تو مردود ہے، بلا شبہ تو تجھ پہ جو ہے وہ تو رد کر دیا گیا ہے. وإن علیک، اور بے شک یقیناً تیرے پہ ہے، لعنتی، میری جو ہے لعنت ہے، پھٹکار ہے، الی یوم الدین، یوم الدین تک، جزا اور سزا والے دن تک، جس دن جو ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزا دیں گے اور سزا دیں گے. تو قیامت کے دن تک تجھ پہ میری لعنت ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے، شیطان مہلت کی درخواست مانگتا ہے، درخواست کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے مہلت دی جائے قیامت کے دن تک. تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور مقررہ مدت تک اس کو مہلت دی جاتی ہے. قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ اس کو مہلت عطا فرما دیتے ہیں. اب پھر کیا کرتا ہے ابلیس جو ہے، رب تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں سارے کے سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. ہاں جو ہے اے اللہ، تیرے جو مخلص بندے ہیں جن کو تو نے چن لیا، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. قال، کہا، ربی، اے میرے رب، پس انظر، مہلت دے، نی، مجھے. اب ابلیس کیا کہتا ہے رب تعالیٰ سے، قال، کہا اس نے، ربی، اے میرے رب. ربی اصل میں تھا ربی، تو یا یہاں پہ حذف ہو گیا، ساکت ہو گیا، گر گیا. قال، کہا اس نے، ربی، اے میرے رب. پس انظر، انظر ینظر، انذار، چپٹر کون سے، اسلم یسلم، اسلام، اور اس سے کیا ہے، یہ فعل امر ہے. نی، مجھے، پس مجھے مہلت دے دیجئے، الی یوم یبعثون، الی یوم، اس دن تک، یبعثون، کہ جس دن یہ سارے کے سارے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے لوگ. قال، کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے، فإنک، پس یقیناً تو، من المنظرین، من سے، المنظرین، منظرین میں سے ہے، تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کو مہلت دے دی جاتی ہے. یعنی تو مہلت دیے گئے ہوئے لوگوں میں سے، یعنی کہ تجھے مہلت دے دی گئی. الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعین وقت کے دن تک، الوقت المعلوم، ایک متعین جو وقت ہے اس کے دن تک تجھے مہلت دی جاتی ہے. مراد کیا ہے، قیامت کے دن تک، نفخہ اولا تک، کہ جب سور میں پھونکا جائے گا. قال، اس نے کہا شیطان نے، فبعزتک، پس تیری عزت کی قسم. اللہ کو کیا کہتا ہے، اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم، لأغوینہم. دیکھیے دو دفعہ تاکید یہاں پہ استعمال ہوئی. لام جو ہے یہ بھی لام تاکید ہے، اور جو نون جو جس پہ شد ہے اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، تاکید کا نون ثقیلہ. تو یہ دوسری تاکید ہے، یعنی ضرور بھی ضرور جو ہے میں سب میں جو ہے وہ گمراہ کروں گا. اغوا یغوی، اغوا، اسلم یسلم، اسلام، اس سے جو فعل مضارع کا یہ ہے اور کمزور چپٹ رہی ہے، گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کو اکٹھا، سب کے سب کو میں کیا کروں گا جی، اکٹھا جو ہے وہ میں سب کے سب کو گمراہ کروں گا. تو اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں جی. الا عبادک، سوائے تیرے بندے، منہم، ان میں سے، المخلصین، جو برگزیدہ ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، جن کو تو نے اپنی خالص عبادت کے لیے خاص کر دیا ہے. یعنی ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا. قال، کہا، فالحق، پس حق ہے یہ، پس یہ سچ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، والحق اقول، والحق، اور حق بات ہی، اقول، میں کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سچ ہے اور میں سچ بات ہی کہتا ہوں. لأملأن جہنم منک، لأملأن، یہ پھر دو تاکیدیں استعمال ہوئی ہیں دو دفعہ. لأملأن میں شروع میں جو لام ہے یہ بھی تاکید والا ہے، اور آخر میں جو نون ثقیلہ ہے، جو نون مشدد ہے، نون جس پہ شد ہے، وہ بھی تاکید کا نون ہے. فرمایا لأملأن، میں ضرور بھر دوں گا، ضرور بھر دوں گا. ملا یملؤ سے فعل مضارع ہے، فتح یفتح کا چپٹر ہے، بھرنا کسی چیز کو. لأملأن، میں ضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، من کا، تجھ سے، وممن، اور ان سے کہ جو تبع کا، جو تیری پیروی کریں گے، منہم، ان میں سے، اجمعین، اکٹھے سب کے سب کو. یعنی اے شیطان، اے ابلیس، یہ بات بھی سچ ہے کہ برحق ہے کہ میں جو ہے جہنم کو تجھ سے بھروں گا، اور تیرے پیروکاروں کو بھی میں جہنم سے بھر دوں گا، سب کے سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا. جو بھی تیری پیروی کرے گا، تجھے بھی اور تیرے پیچھے چلنے والے جو بھی ہوں گے،
سب کے سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ تو یہ ہے قصہ تخلیق آدم، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ابلیس سے جو ہے مکالمہ ہوتا ہے، تو یہ قصہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ما اسألکم، میں نہیں تم سے سوال کرتا، علیہ اس پہ، یعنی یہ جو کام ہے، جو دعوت کا کام ہے، جو تبلیغ کا کام ہے، میں اس پہ میں تم سے کسی بھی قسم کا کوئی اجر جو ہے نا وہ میں نہیں مانگتا تم سے، میں کسی بھی قسم کی جو مزدوری ہے یا میں کسی قسم کی جو اجرت ہے وہ میں تم سے نہیں مانگتا۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں جو ہے وہ متکلفین میں سے ہوں، نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں تکلف نہیں کرتا۔ اس سے کیا مراد ہے تکلف سے؟ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف نعوذ باللہ منسوب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف جو بات اللہ تعالیٰ نے نہ کہی ہو وہ بھی میں کہہ دوں، اور اسی طرح کہ تمہیں میں ایسی چیز کی طرف بھی دعوت نہیں دیتا اور نہ ہی دے سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے جس کا مجھے حکم نہ دیا ہو، یعنی میں بلا کمی بیشی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے تم تک جو ہے وہ پہنچا دیتا ہوں۔ اور دوسرا اس کا مطلب جو ہے وہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ تکلف جو ہے وہ میں نہیں کرتا، بناوٹی انسان جو ہے جو بہت زیادہ تکلف کرتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ بہت زیادہ تکلفات میں پڑ جانا، ہر چیز میں تکلفات، لوگوں کی رضا کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے، ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے اپنی زندگی جو ہے وہ تکلفات سے بھر دے، تو یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ایک ذکر، ایک نصیحت للعالمین، سارے کے سارے جہانوں کے لیے، یعنی یہ جو قرآن ہے، یعنی قرآن جس کی دعوت میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ تو سب کے لیے نصیحت ہے، دنیا بھر کے انسانوں کے لیے نصیحت ہے، سب کے لیے نصیحت ہے، جنات کے لیے نصیحت ہے، اور اسی طرح نیکوکاروں کے لیے نصیحت ہے، بدکاروں کے لیے نصیحت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، اہل ایمان کے لیے بھی، اور کفار کے لیے بھی، سب کے سب لوگوں کے لیے کیا ہے یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَتَعْلَمُنَّ اور یقیناً تم ضرور بھی ضرور جان لوگے، نَبَأَهُ اس کی جو نبا ہے، اس کی جو خبر ہے، اس کی جو خبر ہے، یعنی قرآن جو خبریں دے رہا ہے، اس کی جو حقیقت ہے یہ تم ان قریب جان لوگے، بعد حین کچھ جو وقت ہے اس کے بعد، اور یقیناً تم اس کی خبر، یعنی قرآن کی خبر کچھ وقت کے بعد ضرور جو ہے تم کیا کرو گے؟ جان لوگے۔ بارک اللہ فیک، یعنی مراد کیا ہے کہ قرآن نے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا ہے، قرآن اہل ایمان اور رسولوں کی فتح کا تذکرہ کرتا ہے، اور آخری جو انجام ہے اہل تقوی کا ہے، اہل ایمان کا ہے۔ قرآن کے جو وعدے ہیں یہ ضرور پورے ہو کر رہنے والے ہیں، قرآن کی حقیقت اور اس کی صداقت جو ہے عنقریب تمہارے سامنے آ جانے والی ہے، اور اس سے مراد یوم بدر بھی ہو سکتا ہے، فتح مکہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر جو ہے موت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ موت کے وقت تو ہر کسی کو جو ہے وہ اسلام کی جو صداقت ہے، قرآن کی جو حقانیت ہے اور رسولوں کی جو صداقت ہے، ہر انسان پہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم سورہ زمر کی طرف چلتے ہیں۔ نام اور وجہ تسمیہ سورہ زمر کی جو آیات ہیں ان کی تعداد 75 ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس کا نام جو ہے اسی صورت کی آیت نمبر 71-73 کی مناسب سے رکھا گیا۔ موضوعات اس صورت کا جو بنیادی جو موضوع ہے وہ خالص توحید کی طرف دعوت ہے، اس سے توحید کے اثبات اور شرک کی مذمت میں مختلف قسم کے جو دلائل وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس طرح دعوت قرآن کا باب باندھا گیا ہے کہ قرآن کی دعوت کیا ہے۔ صورت کے آخری حصے میں کافرین اور متقین کے انجام بیان کیے گئے ہیں۔ تو سورہ زمر کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل کہتے ہیں نازل کرنا، الکتاب کتاب کا، اس کتاب کا نازل کیا جانا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ العزیز، جو بڑا ہی زبردست ہے، الحکیم، جو بڑا ہی حکمت والا ہے۔ یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس قرآن کو کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ،
ان बेशक हमने अनज़लना नाजिल किया इलैका ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ अलकिताब इस किताब को बिलहक की हक के साथ। इस किताब को हमने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ किसके कैसे नाजिल किया? हमने इसको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ इस किताब को बरहक नाजिल किया और इसको हमने आपकी तरफ हक के साथ नाजिल किए। तो हक के साथ नाजिल करने से क्या मुराद है कि इसके अंदर ये जो कुरान है, ये जो किताब है, इसका जो पैगाम है, जिस यानी इसके अंदर तौहीद का जिक्र है, रसालत का जिक्र है, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा है, जो फ़राइज़ अल्लाह ताला ने मुक़र्रर की, जो नवाही जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया, ये सारे के सारे इसके जो मज़ामीन हैं ये बिल्कुल बरहक के, इनमें किसी भी किस्म का कोई शक व शुबा बिल्कुल नहीं है। ये शक व शुबा से बिल्कुल बाला तर किताब है। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फ़अबुदिल्लाह, पस अल्लाह ताला की इबादत कीजिए, मुखलिसन, इस हाल में कि आप खालिस करने वाले हों, लहू, उसके लिए, यानी अल्लाह ताला के लिए, अद्दीन, दीन को। दीन से मुराद यहाँ पे क्या है? बंदगी, इताअत, इखलास, और इस यानी दीन के मफहूम में पूरा इस्लाम भी आ जाता है, ईमान, इस्लाम, एहसान, यानी अपनी बंदगी, अपने इस्लाम को, अपने ईमान को, एहसान को। इसी तरह इताअत भी इसके माना आता है दीन का। ये सारी चीज़ें किसके लिए खालिस करनी है? खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। फिर अल्लाह ताला ने दोबारा जिक्र किया, अला, सुन लो, खबरदार, लिल्लाहि, अल्लाह ताला ही के लिए, दीन खालिस, खालिस दीन, खालिस जो बंदगी है जिसमें किसी के साथ कोई शिरकत ना हो, वो अल्लाह ताला ही के लिए है, अल्लाह ताला ही के लायक है। खालिस इबादत की, इबादत का मुस्तहिक कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। खालिस बंदगी का जो मुस्तहिक है वो अल्लाह ताला ही। वल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनी औलिया, वल्लज़ीना, और वो लोग कि जिन्होंने इत्तखज़ू बनाए, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला के अलावा, मिन औलिया, जो हमायती हैं। जिन लोगों ने अल्लाह ताला के अलावा जो है वो हमायती बना रखे हैं, अब वो क्या कहते हैं? अल्लाह ताला के अलावा जो जिन्होंने मददगार बनाए हुए हैं, कहते हैं मा नअबुदुहुम, नहीं हम इनकी इबादत करते, इल्ला, मगर, लियुकर्रिबूना, ताकि वो जो है हमें करीब कर दें, इलल्लाहि, अल्लाह ताला के यहाँ, जुल्फ़ा, कुर्ब में, करीब करना। जुल्फ़ा यहाँ पे इससे क्या मुराद है? यानी करीब करना, अच्छी तरह करीब करना। यानी हम तो इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमारे शफ़ी बन जाएं, ये हमारी शिफात करने वाले बन जाएं, ये हमें अल्लाह ताला की और ज़्यादा करीब कर दें। हालांकि इनके पास इस चीज़ की कोई दलील नहीं, ना वो उनको अल्लाह ताला के करीब कर सकते हैं और ना ही उनकी कोई मदद कर सकते हैं, और ना ही ये मबूदान बातिला उनकी किसी भी किस्म की शिफात कर सकते हैं। इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यहकुमु, हकम यहकुमु से मुराद होता है फैसला करना। ये चैप्टर कौन सा है? हकम यहकुमु, नसरा यंसुर से, यहकुमु फ़िल मुज़ारे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यहकुमु, उनके दरमियान फैसला करेगा, बैनहुम, उनके दरमियान, किस चीज़ में? फ़ीमा, उस चीज़ में कि जो हम, वो, यानी ये जो हैं लोग, फ़ी ही, उसमें, यख्तलिफ़ून, इख्तलाफ करते हैं। यख्तलिफ़ून फ़िल मुज़ारे है, इख्तलाफ करें, इख्तलाफ कर रहे हैं। मुराद ये है कि कुफ़ार और अहले ईमान जिन चीज़ों में इनका आपस के अंदर इख्तलाफ है ना, इबादत के अंदर इख्तलाफ है, अहले ईमान कहते हैं कि खालिस एक अल्लाह ताला की इबादत हो, अल्लाह ताला के साथ इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराना। जबकि ये कुफ़ार अल्लाह ताला को छोड़ के इन्होंने कई कई मबूद बना रखे हैं, तो अब इनके अंदर ये इख्तलाफ पैदा हो गया है। तो इस तरह ये वाला इख्तलाफ और इस तरह के जो भी इख्तलाफात हैं, इनका अल्लाह ताला क़यामत के दिन फ़ैसला कर देगा। इन्नल्लाह ला यहदी, बेशक अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता, यानी तौफीक नहीं देता हिदायत की, किसको? मन हुआ, वो जो, मन वो के जो हुआ वो, कादिबुन, जो झूठा है, और कफ़ार, जो बहुत ज़्यादा नाशुक्रा है, जो बहुत ज़्यादा नाशुक्रा है, उसको अल्लाह ताला कभी भी हिदायत नहीं देते। इस तरह काज़िब जो है झूठा। अल्लाह ताला औलाद से पाक है, अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है। जैसे हम सूरह इखलास में पढ़ते हैं, लम यलिद वलम युलद, ना अल्लाह ताला ने किसी को जना है और ना ही अल्लाह ताला जना गया है, ना अल्लाह ताला का बेटा है, ना अल्लाह ताला को कोई बाप है, ना अल्लाह ताला का ख़ानदान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला वहदहु ला शरीक है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लौ अरादल्लाहु अन यत्तखिज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़लुक़ु मा यशा, लौ अरादल्लाहु, अगर अल्लाह ताला चाहता, अन यत्तखिज़, के बना ले, वलदन, औलाद, अगर अल्लाह ताला चाहता कि औलाद बना लेता अपनी, तो लस्तफ़ा, तो यकीनन ज़रूर वो चुन लेता, मिम्मा, उसमें से कि जो, यख़लुक़ु, जो उसने पैदा किया, मा यशा, जिसे अल्लाह ताला चाहता। यानी तुम कहते हो कि तुम ये दावा करते हो कुफ़ार मक्का
مشرکین مکہ کے نعوذ باللہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہو بیٹیاں ہونے میں. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے بھی چاہتا وہ بنا لیتا، اس کو چن لیتا، اس کو اختیار کر لیتا. تو اس میں رد ہے ان مشرکین کا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ جو رکھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے رد کیا سبحانہ، وہ پاک ہے اللہ تعالیٰ یعنی شرک سے، شریک سے، اسی طرح اولاد سے وہ پاک ہے. ہو اللہ، وہ اللہ تعالیٰ ہے، الواحد جو واحد ہے، القہار جو بڑا جو ہے دبدبے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند، آسمان اور زمین کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن میں ذکر کرتے ہیں تاکہ انسان نصیحت حاصل کرے. فرمایا خلق السماوات، اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، اس نے زمین کو پیدا کیا، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. یکور اللیل علی النہار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یکور اللیل علی النہار، یکور لپیٹتا ہے اللیل دن کو، یکور اللیل، یکور لپیٹتا ہے اللیل رات کو، علی النہار دن پہ، وہ رات کو دن پہ لپیٹ دیتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ ڈھانپ دیتا ہے کہ جب جو ہے دن کو رات پہ لپیٹ دیتا ہے، مراد کیا ہے کہ دن جو ہے وہ رات کو ڈھانپ لیتا ہے یہاں تک کہ رات کی جو ہے وہ تاریکی کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. رات کو دن پہ لپیٹ دیتا ہے مراد کیا ہے کہ دن کی جو روشنی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور رات آ جاتی ہے. اسی طرح وہ یکور النہار، اور لپیٹ دیتا ہے دن کو، علی اللیل رات پہ، وسخر الشمس، اور اس نے مسخر کر دیے، تابع کر دیے، الشمس سورج کو، والقمر، اور اسی طرح قمر کو یعنی چاند کو، سورج اور چاند کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. فرمایا کل، ہر ایک، یجری، وہ جو ہے چل رہا ہے، لاجل مسمی، ایک مقرر وقت تک، ان میں سے ہر ایک مقرر وقت تک جو ہے وہ چل رہا ہے. الا، سن لو، هو العزیز، وہی ہے عزیز یعنی زبردست ہے، الغفار، جو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. تو تیسرے اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 458 ہے، پارہ نمبر 23 ہے، اور اس میں آیات کی جو تعداد ہے وہ 6 سے 10 تک ہے. جی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا، تخلیق کا ذکر کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نفس واحدہ یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس نے تمہارے لیے جو ہے چوپایوں میں سے 8 جو ہے وہ جوڑے تمہارے لیے پیدا کیے، نر اور مادہ، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری. پھر ان کے نر مادہ یہ 4 ہیں، تو 4 دونی 8 جو ہے 8 جوڑے جو ہے یہ اقسام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتاری، پیدا کی. پھر اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش سے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ پیدا کرتا ہے 3 اندھیروں کے اندر. پھر فرمایا کہ یہ ہے تمہارا رب، اور اسی کے لیے ساری کی ساری بادشاہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، معبود برحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہاں جو ہے وہ پھیرے جا رہے ہو. جی، تو لفظی ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں. خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا. جی، یہاں نفس واحدہ سے کون مراد ہیں؟ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا، وہ کون ہے؟ جی ماشاءاللہ، جواب آنا شروع ہو گئے، بالکل صحیح ہے، آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا. ثم، پھر جعل، بنایا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کے جوڑے کو، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو. وہ انزل، اور اس نے نازل کیا، لفظی ترجمہ کیا اس نے تمہارے لیے نازل کیا، لکم، تمہارے لیے، من الانعام، چوپایوں میں سے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، ثمانیۃ ازواج، 8 قسمیں اس نے تمہارے لیے جو ہے وہ اتاری. 8 قسمیں، 8 جوڑے جو ہے ازواج، 8 قسمیں اس نے تمہارے لیے اتاری. تو اتارنے سے کیا مراد ہے؟ ایک اس کا مطلب ہے، یہ دیکھیں لفظی انزلہ ہے نا، انزلہ کا مطلب ہے اس نے اتارا، فعل ماضی ہے،
اور چیپٹر اس کا کون سے؟ انزل انزل انزال اسلم اسلم و اسلام، چیپٹر اسلام۔ تو انزل کا لفظی مطلب ہے اتارنا، تو اتارنے سے کیا مراد ہے؟ ایک اس کا معنی ہے خلقہ کے معنی میں، کہ اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے جو ہے 8 اقسام جو ہے 8 قسمیں چوپاؤں میں سے اس نے تمہارے لیے پیدا کی۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ انزلہ یہ جو ہے مجازن جو ہے وہ کہا گیا ہے، یہ کیا کہا گیا ہے؟ حقیقتاً یہ نہیں ہے کہ وہ 8 جوڑے آسمان سے اتر کے جو ہے وہ نیچے آئے، بلکہ مجازن ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو جانور ہیں یہ چارہ کھاتے ہیں، چارے کے بغیر تو یہ زندہ نہیں رہ سکتے، تو اس چارے کو کی پیدائش اور اس کے لیے اس کو اگانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پانی کی ضرورت ہے۔ اور وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے، بارش کی صورت میں آتا ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ گویا یہ جو چوپائے ہیں یہ گویا کہ ایسے ہیں کہ جیسے ان کو آسمان سے اتارا گیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں ہی ہے تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے جو ہے وہ وعدہ کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخلقکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، فی بطون امہاتکم، بطون بطن ان کی جمع پیٹ، امہات ان کی جمع ہے مائیں، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں وہ تمہاری تخلیق کرتا ہے، تمہیں پیدا کرتا ہے، خلقن من بعد خلقن، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں، یعنی ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں پیدا کرتا ہے، یعنی شروع میں نطفہ ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ علقہ ہوتا ہے، پھر علقہ کے بعد وہ مضغہ بنتا ہے، مضغہ کے بعد جو ہے ہڈیاں بن جاتی ہیں، ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ گوشت کا لباس جو ہے وہ پہنا دیتا ہے۔ تو اس طرح ماؤں کے پیٹوں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک تخلیق کے بعد ایک تخلیق میں پیدا کرتا ہے وہ۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ کی عظیم عظیم نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، جیسے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اپنے نفسوں میں بھی، اور افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید اور اللہ تعالیٰ کے وجود پہ اتنی زیادہ نشانی، اتنے زیادہ دلائل ہیں کہ انسان ان کو جو ہے وہ گن بھی نہیں سکتا۔ اور جو لوگ اندھے بہرے مادے کو کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے، نعوذ باللہ، کیا وہ اندھا بہرا جو مادہ ہے کیا وہ اتنی ترتیب سے اور اتنے نظم و ضبط سے یہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے؟ تو پھر فرمایا فی ظلمات ثلاثین، 3 اندھیروں کے اندر۔ 3 اندھیرے کون سے ہیں؟ ایک دیکھیے ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے، دوسرا رحم کا اندھیرا ہے، پھر تیسرا جو وہ جھلی ہے کہ جس کے اندر جو بچے کے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد جو جھلی جو ہوتی ہے وہ تیسرا اندھیرا اس کا ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی الہ معبود نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہ تم کہاں جو ہے کس طرح تم پھیرے جاتے ہو، کیسے تم جو ہے وہ پھیرے جاتے ہو، یعنی کیسے تمہیں شیطان پھیر دیتا ہے، اصل فطرت سے توحید سے تمہیں شیطان ہٹا دیتا ہے، یا جو گمراہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تمہیں جو سیدھا راستہ ہے، جو حقیقی راستہ تمہارے رب کا راستہ ہے، وہ کیسے تمہیں ہٹا دیتے ہیں، کیسے تمہیں پھیر دیتے ہیں، حالانکہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تمہارے سامنے بکھری پڑی ہیں، لیکن پھر بھی تم جو ہے وہ عقل سے کام نہیں لیتے، تم سمجھتے نہیں ہو، تم غور و فکر نہیں کرتے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 7 میں کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے غنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ لاپرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر سارے کے سارے دنیا کے انسان کافر بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے، ملک ہے، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ سارے کے سارے لوگ اگر دنیا کے نیک ترین انسان کی طرح ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ملک ہے، اس میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، ہاں اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 7 لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، فإن اللہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ غنی عنکم، اللہ تعالیٰ تم سے کیا ہے؟ غنی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تم سے کیا غنی ہے۔ ولا یرضی، اور وہ نہیں راضی ہوتا، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، الکفر، کفر کو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا اپنے بندوں کے لیے، کفر پہ راضی نہیں ہوتا کہ میرے بندے مجھ سے کفر کریں، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے جو ہے وہ کفر کو پسند نہیں کرتا۔
کفر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ شکر پسند ہے، توحید پسند ہے، وحدانیت اور اطاعت پسند ہے۔ فرمایا وَإِن تشکروا، اگر تم شکر ادا کرو گے، یرضوا لکم، وہ تمہارے لیے اس کو راضی ہوگا اس پہ، اور تمہیں اس شکر کو پسند کرے گا۔ وَلَا تَزِرُ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی، وازرۃ، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی، وزر، بوجھ، اخرى، کسی دوسری کا۔ تو مراد کیا ہے؟ نفس انسانی ہے، یعنی قیامت کے دن کوئی بھی نفس انسانی، کوئی بھی انسان کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ کس کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا؟ اپنے ہی گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں کسی دوسرے کے برے اعمال بھی جو ہے وہ لکھ دیے جائیں، دوسرے کے کیے ہوئے اعمال کے اندر اس کو بھی گرفتار کر لیجئے، پکڑ لیا جائے۔ نہیں، ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا، اس پہ اس کو جزا و سزا ملے گی۔ ثم پھر الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، یعنی پھر تمہارا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہی ہے۔ یہ قرآن نے بار بار فرمایا، بار بار یہ اللہ تعالیٰ نے تذکیر کی، نصیحت کی کہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، بلکہ تم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر رب تعالیٰ تمہیں بتائے گا تمہارے اعمال کا، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بما اس کے بارے میں کہ جو کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے، جو اعمال تم کیا کرتے تھے، رب تعالیٰ تمہیں ان اعمال کے بارے میں تمہیں بتا دے گا۔ انہ، بے شک وہ، علیم، وہ جاننے والا، بذات الصدور، سینے کے جو دل کی جو باتیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، نعمت ملنے پر انسان بھول جاتا ہے۔ شر کو کفر کرنے والے دوزخی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا، اور جب مَسَّ، پہنچتی ہے، الانسان، انسان کو، در کسے کہتے ہیں؟ تکلیف، پریشانی، کوئی بھی جو ہے وہ جو مصیبت ہوتی ہے، کوئی بھی تکلیف پریشانی جب وہ پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے جی انسان؟ دعا ربہ، تو پکارتا ہے اپنے رب کو، دعا، وہ پکارتا ہے، دعا یدعو سے دعا فعل ماضی ہے، دعا یدعو، پکارنا، دعا وہ پکارتا ہے رب، اپنے رب کو، کس طرح؟ منیبا الیہ، انابت کرتے ہوئے اس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی رجوع کرتے ہوئے، فوراً رجوع کرتا ہے، رب کو پکارتا ہے۔ ثم پھر، اذا، جب، خولہ، وہ اس کو عطا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان کو کہ جو مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، نعمتاً منہ، اپنی طرف سے کوئی نعمت، یعنی اب جو مصیبت پڑی، اب کوئی پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، اب سچے دل سے رب تعالیٰ کو پکارنا شروع ہو گیا، اب پھر اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت پریشانی کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اور نعمتیں عطا فرما دی، تو کیا کرتا ہے؟ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، نسی، بھول جاتا ہے، ما کان یدعو، جو وہ پکارتا تھا، الیہ، اس کی طرف، من قبل، اس سے پہلے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے نعمت عطا کرتا ہے تو اس مصیبت کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ بھول جاتا ہے، اس مصیبت کو بھول جاتا ہے، جو اس پر مصیبت آئی ہوتی ہے، تو اس مصیبت کو بھول جاتا ہے کہ جس کی جانب وہ اس سے پہلے پکارا کرتا تھا، یعنی اس اپنے دعا کرنے کے عمل کو بھول جاتا ہے کہ کیسے وہ مصیبت کے اندر اللہ تعالیٰ کا محتاج بنا ہوا تھا اور اپنے رب کو خالص ہو کے وہ پکار رہا تھا، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو اس چیز کو بھول جاتا ہے۔ وجعل للہ اندادا، اور وجعل، اور بناتا ہے، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادن، شریک، انداد ند کی جمع، ند کہتے ہیں شریک کو، تو اپنے رب کے ساتھ دوسری بات یہ کہ وہ شریک بنانا شروع ہو جاتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، لیضل عن سبیلی، تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیلی ہی، اس کے راستے سے، تاکہ وہ رب تعالیٰ کے راستے سے کیا کرے؟ لوگوں کو گمراہ کرے، تو دوسروں کو گمراہ بھی کرتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں ان کی نسبت دوسروں کی طرف کرتا ہے کہ فلاں پیر کے صدقے سے مجھے ملا ہے، فلاں نے مجھے یہ چیز بخشی ہے، فلاں درگاہ اور مزار پہ میں گیا تھا تو تب میری یہ مشکل حل ہوئی ہے، حالانکہ وہ اس کو کس نے عطا کی ہوتی ہے؟ وہ نعمت اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نسبت دوسروں کی طرف کرنا شروع ہو جاتا ہے، لیضل عن سبیلی، تاکہ اس کے راستے سے وہ گمراہ کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وارننگ اس کو دی، فرمایا کل، کہہ دیجئے، تمتع، فائدہ اٹھا لے، بکفری کا، اپنے کفر سے، قلیلاً، تھوڑا سا، اپنے کفر سے جو ہے وہ
تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، انکا یقیناً تو من اصحاب النار، تو آگ والوں میں سے ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو انسان ہے یہ کافر انسان کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ کافر انسان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اس پہ مصیبت آئی اور اس نے خالص اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور یہ کفار کا یہ طریقہ کار تھا اس وقت کہ جب وہ سمندر میں جب سفر کرتے اور کشتی میں سوار ہوتے، اور جب کشتی جو ہے وہ سمندر کی موجوں میں جب وہ پھنستی تھی تو پھر خالص اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع ہو جاتے تھے، سارے کے سارے معبودان باطلہ ان کو ذہن سے رفو چکر ہو جاتے، بھول جاتے اور چلے جاتے۔ اس وقت ان کے معبودان باطلہ ان کو یاد نہیں آتے تھے، لیکن جب وہ خشکی پر آ جاتے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع ہو جاتے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے بعض مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ مشکلات اور مصائب اور پریشانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں۔ یعنی دیکھیے کتنی بدبختی ہے کہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ وہ تو پھر بھی مصیبتوں اور پریشانیوں میں ایک اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اپنے معبودان باطلہ کو بھول جاتے تھے، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ مشکلات اور مصیبتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی نعمت سے نوازا، اور اللہ سے ہمیشہ جو ہے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توحید کی نعمت پہ، اس توحید کی دولت پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رکھے، اور کہیں ہم جو ہے کسی گمنڈ میں نہ آ جائیں، کسی غرور اور تکبر میں نہ آ جائیں کہ یہ نعمت جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھینی بھی جا سکتی ہے، کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، ام یا من جو ہوا وہ قانتن، قانت کسے کہتے ہیں؟ عاجزی اختیار کرنے والا، ایک اس کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، ایک اس کا مطلب ہے اطاعت گزار۔ ایک تو وہ بندہ ہے کہ جو اطاعت گزار ہے، جو کیا ہے؟ اطاعت گزار ہے، عبادت کرنے والا ہے، یعنی ہوا وہ قانتن جو عبادت کرنے والا ہے، آناء اللیل رات کی گھڑی میں، ساجدن سجدے میں ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے، وقائمن اور کھڑے ہوتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، قیام بھی کرتا ہے رات کو، یعنی تہجد گزار ہے، تہجد پڑھتا ہے، رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ یحذر الآخرۃ، ڈرتا ہے وہ آخرت سے، یحذر فی المضارع ہے ڈرنا، یحذر الآخرۃ آخرت سے بھی ڈرتا ہے، وہ یرجو اور رجا بھی ہے، امید بھی اسے، رحمت ربی اپنے رب کی رحمت سے۔ یعنی کیا یہ بہتر ہے؟ کیا یہ والا بندہ بہتر ہے کہ وہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمتع بکفری کا قلیلا انک من اصحاب النار، کہ اپنے کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو کہ یقیناً تم جہنمیوں میں سے ہو؟ ان دونوں میں سے کون سا انسان بہتر ہے؟ تو لا شک، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ والا انسان بہتر ہے، کہ جو قانت ہے، جو عبادت گزار ہے، جو عاجزی کرنے والا ہے، جو اطاعت گزار ہے، جو فرما بردار ہے، اور رات کی گھڑیوں میں رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، سجدے میں ہے، قائمن قیام میں ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کہہ دیجئے حل یستوی، حل کیا یستوی برابر ہیں، استوی یستوی سے یستوی فی المضارع ہے اور کمزور چپ رہا ہے، یستوی برابر ہیں، الذین وہ لوگ کہ یعلمون جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، والذین اور وہ لوگ کہ جو لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، جو جانتے نہیں ہیں، یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب کیا ہے کہ نہیں، دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں علم اور اہل علم کی بھی فضیلت ہے اور علماء کی فضیلت ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے ہیں، انما یتذکروا، انما یتذکروا کہ جو تذکر ہے، جو نصیحت ہے، وہی لوگ حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب جو کون ہیں؟ اولو الالباب ہیں، جو عقلوں والے ہیں، اہل عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، اصل میں یا عبادی تھا، یا یہاں پہ حذف ہے اور اس کی جگہ دال پہ کسرہ لگا دیا گیا، زیر لگا دی گئی ہے۔ قل کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، کون سے؟ الذین وہ، آمنوا جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ اکبر، دیکھیے اب اللہ تعالیٰ یعنی کتنا پیارا انداز ہے کہ اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو اپنے رب سے ڈرو، صرف اپنے رب کی رحمت پہ جو ہے وہ امید لگا کے نہ بیٹھو، بلکہ رب سے ڈرو بھی، خشیت بھی ہونی چاہیے، تقوی بھی ہونا چاہیے۔ للذین احسنوا جنہوں نے بلائی کی، فی ہذہ دنیا اس دنیا میں، حسنۃ ان کے لیے کیا ہے؟ نیکی ہے، ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، جنت کی ان کے لیے نعمتیں ہیں۔ بعض نے کہا کہ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے بلائی ہے،
دنیا کے اندر بھی ان کے لیے کیا بھلائی ہے. وہ ارض اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی زمین واسعۃ وسیع ہے. تو اس میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ اے بندو جب تم دیکھو کہ کسی مقام پہ ہو، کسی جگہ پہ ہو، اور وہاں پہ تم اپنے رب کی عبادت صحیح طرح نہیں کر سکتے، وہاں پہ تمہیں پریشان کیا جاتا ہے، وہاں پہ تمہیں خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکا جاتا ہے، تو تم وہاں سے، اس جگہ سے تم ہجرت کر جاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے وہ وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، واسع وسیع ہے. اور پھر صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر ان کو بھی حساب ملے گا. فرمایا انما یوفی الصابرون، انما بس یوفا دیے جائیں گے الصابرون صابر لوگ، صبر کرنے والے لوگ، اجرہم اپنا اجر بغیر حساب، بغیر حساب کے. تو اس میں صبر کرنے والوں کی بڑی زیادہ فضیلت ہے کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو ان کا جو اجر ہے وہ بغیر حساب کتاب کے دیا جائے گا. جی بارک اللہ فیکم. اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں. صفحہ نمبر 459 ہے، پارہ 23 ہے. اس میں آیات کی تعداد 11 سے 21 ہے. کل کہہ دیجئے انی، میں امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے کس چیز کا؟ کہ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، مخلصاً خالص کرتے ہوئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں مخلصاً لہو دینی، میں اپنے دین کو اس رب کے لیے کیا کرتے ہوئے، اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو، اپنی بندگی کو اور اخلاص کے ساتھ اپنے دین کو خالص کر لوں اللہ تعالیٰ کے لیے. مخلصاً لہ الدین، مخلصاً لہ الدین یعنی اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اور پھر مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ، کہ میں ہو جاؤں اول المسلمین، اول المسلمین تمام مسلمانوں میں سے پہلا. مراد کیا ہے؟ کہ پہلا مسلم میں ہو جاؤں، یعنی اطاعت کرنے والوں میں، فرما برداری میں سب سے پہلا جو ہوں وہ میں ہوں. مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے سب سے پہلے میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ کوئی میرا نمبر بعد کا ہے کہ بعد میں عمل کروں گا، پہلے دوسرے مسلمان عمل کریں گے. نہیں، مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ مسلمانوں میں سب سے جو پہلا مسلم ہو، فرما بردار ہو، سر تسلیم خم کرنے والا ہو، وہ مجھے ہونا چاہیے. میں اول المسلمین ہوں. مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ جیسے دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں کہ جو حکم دیتے ہیں خود تو عمل نہیں کرتے، دوسروں سے عمل کراتے ہیں اور خود بالکل عمل نہیں کرتے. تو ان کے برعکس مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلم ہوں. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے حکام، اللہ تعالیٰ کے فرائض اور اللہ تعالیٰ کے جو نواہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے میں بچنے والا ہوں. کل کہہ دیجئے انی اخافو، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں جو ہے وہ نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے عذاب کی. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کل انی اخافو، کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، ان اگر عصیت میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، ایک بہت عظیم عذاب کی. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک عذاب عظیم سے مجھے ڈر لگتا ہے. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کل کہہ دیجئے اللہ اعبد، میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں. اب عملی طور پہ ذکر ہے. پہلے تو یہ تھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اب عملی طور پہ کہ اعبد اللہ، اللہ اعبد، کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں. کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلصاً خالص کرتے ہوئے، لہو اسی کے لیے، دینی اپنے دین کو، یعنی اپنی بندگی کو، اپنی اطاعت کو اور اپنی عبادت کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. فاعبدوا ما شئتم من دونہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فاعبدوا، تم عبادت کرو، ما شئتم، جن کی تم جو ہے وہ چاہتے ہو، جن کے تم چاہو عبادت کرو، من دونہ، اس کے علاوہ. تم تو اس کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی بھی چاہو تم عبادت کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا نعوذ باللہ کہ یہ مطلب ہے کہ اجازت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی؟ نہیں، یہ ایک انداز ہے، ایک اسلوب ہے، یعنی وارننگ کا اور ڈرانے کا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو کرتے رہو، پھر تمہیں عذاب بھی تمہیں جھیلنا پڑے گا.
عذاب بھی تم پہ آئے گا۔ کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، ان الخاسرین، کہہ دیجئے کہ بے شک جو ہے اصل جو خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ کہ خسروا، جنہوں نے جو ہے خسارے میں ڈالا، خسروا جنہوں نے خسارے میں ڈالا، خسروا فعل ماضی ہے، انفسہم، اپنی جانوں کو بھی، وہ اہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو بھی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ اصل میں خسارہ اٹھانے والے کون سے لوگ ہیں، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی، اپنی جانوں کو بھی، اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ یہ جو ہیں لوگ اصل خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر فرمایا الا، سن لو، ذالک، یہی، هو الخسران المبین، صریح خسارہ ہے، خسران مبین تو یہی ہے کہ ایک انسان جو ہے قیامت والے دن اپنے آپ کو، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز، جس چیز کا انسان خیال کرتا ہے وہ اس کی سب سے پہلے اپنی جان ہوتی ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہوگی تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائے گا، اس کے بعد جس سے زیادہ اس کی محبت ہوتی ہے، جن کا وہ خیال رکھتا ہے، اس کے وہ گھر والے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایسے لوگ ہیں مشرکین کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ اپنی جانوں کو بھی خسارے میں ڈالنے والے ہوں گے اور ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی۔ اب جو ان کے عذاب کا بیان ہے کہ قیامت کے دن ان کو کیسا عذاب ملنے والا ہے، جہنم میں ان کا جو عذاب ہے وہ کیسا ہوگا۔ فرمایا لہم، ان کے لیے، من فوقہم، ان کے اوپر سے، لہم من فوقہم، ان کے اوپر سے کیا ہوں گے، ظلل، ان کے اوپر سے بھی جو ہے وہ سائبان ہوں گے، کیا ہوں گے، سائبان ہوں گے، ان کے اوپر سے بھی کیا ہوں گے، آگ کے سائبان ہوں گے، من النار، آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے۔ تو اس سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ مراد ہے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا آگ ہوگی، اوپر سے بھی آگ ہوگی، نیچے سے بھی آگ ہوگی، دائیں سے بھی آگ ہوگی، بائیں سے بھی آگ ہوگی، ہر طرف سے ان کو آگ نے کیا ہوگا، گھیرے ہوئے ہوگا۔ تو یہ کتنا شدید ترین ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں سچے دل سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ فرمایا ذالک، یہ ہے وہ، یخوف اللہ بہ عبادہ، کہ جس سے، کہ یہ ہے وہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یخوف، ڈراتا ہے، تخویف سے، خوف، لفظ خوفی سے خوف یخوف، چیپٹر کون سے، علم یعلم، بھی، اس سے، یعنی اس عذاب سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے کس کو، عبادہ، اپنے بندوں کو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، فتقون، پس مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دے رہا ہے، اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے اپنے جو بندے ہیں ان کو۔ جی بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد طاغوت سے اجتناب کر کے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے خوشخبری، اس کا ذکر ہے۔ پھر ہدایت یافتہ لوگ کون سے ہیں، پھر جن پر عذاب ثابت ہو جائے، جن پر عذاب ثابت ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بچا نہیں سکتے۔ پھر تقوی اختیار کرنے والوں کی جزا کا بیان ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، والذین، اور وہ لوگ، اجتنبوا، جنہوں نے اجتناب کیا، الطاغوت، طاغوت سے، وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا۔ طاغوت کیا ہے؟ جی، چیٹ میں لکھ کے بتا سکتے ہیں طاغوت کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، ان یعبدوہ، کہ اس کی عبادت کریں، یعنی انہوں نے کیا کیا جی، طاغوت کی بندگی سے انہوں نے اجتناب کیا۔ جی بالکل صحیح، غیر اللہ، شیطان اور بت، بالکل، شیطان اور مورتیاں اور بت اور معبودان باطلہ، اور اسی طرح جو کل من عبد بدون من دون اللہ و راض، ہر وہ کہ جس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو، یہ بھی طاغوت ہے۔ شیطان بھی طاغوت ہے۔ اسی طرح غیب کا دعویٰ کرنے والا کاہن، وہ بھی طاغوت میں آتا ہے۔ اسی طرح کہ جو انسان اپنے آپ کو مستقل بذات آمر اور مطاع سمجھتا ہے کہ لوگ میری اطاعت کریں،
اور میں حکم دوں اور میری بات کو مانا جائے، جیسا بھی حکم ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہو، اور اپنی حکم جو ہے بجاوری کرواتا ہو، تو یہ انسان بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے نیک بندوں کی تعریف کی ہے کہ یہ وہ والے بندے کہ جو طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرتے ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے؟ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے کیا ہے؟ بشرا، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبَشِّرْ عِبَادِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس میرے بندوں کو کیا دے دیجئے؟ خوشخبری دے دیجئے، میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جو یعنی طاغوت کی بندگی سے بچتے ہیں، جو طاغوت کی بندگی سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرتے ہیں۔ یہ کون سے باتیں؟ الذین، وہ لوگ کہ یستمعون، جو کان لگا کر سنتے ہیں، القول، بات کو، جو غور سے بات کو سنتے ہیں، فیتبعون، پس وہ اتباع کرتے ہیں، احسن، اس کی سب سے اچھی بات کی، سب سے اچھی بات کی جو ہے وہ پیروی کرتے، اتباع کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، کہ وہ لوگ ہداہم، ہدایت دی، ہم ان کو، کس نے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ نے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، جب وہ بات کو سنتے ہیں اور پھر اس بات میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں، یہی عقل رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جو کان لگا کر بات کو سنتے ہیں، غور سے بات کو سنتے ہیں، پھر اس میں سب سے اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ احسن سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی بات سنتے ہیں کوئی بھی تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب قرآن ہے، تو اس کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے بہترین بات ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے وہ خیر الکلامی کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین جو بات ہے وہ خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محکم اور پختہ بات کی اتباع کرتے ہیں، جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس میں سب سے اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو باتوں میں اختیار دیا جائے تو اس میں جو زیادہ اچھی ہے اس کی اتباع کریں۔ مثلاً قصاص بھی ہے کہ اگر ایک انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اب اس کے جو اولیاء ہیں، جو مقتول ہے اس کے جو ولی ہیں اولیاء، وہ قاتل کو قصاص لے سکتے ہیں قاتل سے، اور دوسرا ان کو اختیار ہے وہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو معافی ہے وہ احسن ہے، معاف کر دینا، یعنی بدلہ لینے کے مقابلے میں جو ہے وہ معاف کر دینا، عفو درگزر اختیار کرنا، تو یہ بھی مراد ہے اس میں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان میں سے ایک حسن ہے، اچھا، اور ایک زیادہ اچھا ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ جی، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، افمن، تو کیا وہ شخص جو، کیا فا پس، تو من، وہ شخص کہ جو حق کا ثابت ہو چکی علیہ اس پر، کلمہ بات، العذابی عذاب، کلمۃ العذاب عذاب کی بات، تو وہ شخص کے جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جس پر عذاب کی جو بات ہے وہ کیا ہو چکی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہو چکی ہے، نہیں اس کی قضاء اور قدر میں، تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا کہ اس کو جہنم میں جانا ہے اس کے کفر اور شرک کی وجہ سے، اور کیونکہ وہ اپنی سرکشی میں انتہا کو پہنچ چکا تھا، جہاں سے وہ واپس اس کا لوٹنا بھی ناممکن تھا۔ جیسے کہ جو بڑے بڑے کفار تھے، جیسے ابو جہل ہو گیا اور اسی طرح دوسرے جو کفار، اب ان پہ جو ہے عذاب کی بات کیا ہو چکی؟ ثابت ہو چکی۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ لوگ ہیں کہ جن پہ عذاب کی بات جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے، تو کیا آپ اس طرح کے لوگوں کو آپ جہنم کی آگ سے جو ہے بچا سکتے ہیں؟ تو اس میں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ تسلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سارے کے سارے لوگ ان کی قوم کے ایمان لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی جو خواہش ہے وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، لیکن اب یہ جو عذاب میں جانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں،
یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، یہ تو جہنم میں جا کر رہنے والے ہیں، آپ ان کو آگ سے بچا نہیں سکتے۔ افانت تنقذ من فی النار، افانت، یہ اس میں کتنے لفظ ہیں دیکھیے، افانتا میں 4، کیا، فا پس، انتا آپ، تو یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پس آپ، تنقذو آپ بچا لیں گے، انقذ ینقذ سے فعل مضارع، چیپٹر کون سے، اسلم یسلمو، انقذ ینقذ انقاذ، انقاذ کہتے ہیں کسی کو بچانا، تو تنقذو آپ کیا بچائیں گے، بچا لیں گے، فعل مضارع ہے یہ، من اسے کہ جو فن ناری جو آگ میں ہے، یعنی آگ میں جو جانے والا ہے، آگ جس کا مقدر ہے جہنم کی آگ، آپ کیا اس کو بچا سکتے ہیں اس سے؟ یعنی جواب کیا ہے کہ آپ اس کو نہیں بچا سکتے، چاہے آپ کی کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو۔ اب یہ دیکھیے اہل جہنم کا تذکرہ، اس کے بعد اب اہل جنت کا تذکرہ فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب سے، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے کیا جی ڈرتے رہے، اب ان کو آخرت میں کیا ملنے والا ہے؟ فرمایا لہم، ان کے لیے کیا ہیں جی، لہم ان کے لیے بالا خانے ہیں، غرف بالا خانے ہیں، من فوقہا ان بالا خانوں کے اوپر بھی کیا ہوں گے، غرف مبنیت، جن کے اوپر بھی جو ہے وہ بالا خانے ہیں بنائے ہوئے، جن کے اوپر جو ہے وہ بنائے ہوئے بالا خانے ہیں، یعنی جنتیوں کے لیے جنت میں کیا ہوں گے، جو ہے مثلاً بڑی بڑی بلڈنگیں، غرف کسے کہتے ہیں، بلڈنگوں کو، بڑی جو عمارت ہوتی ہے اس کو بالا خانے، اب ان کے اوپر بھی بالا خانے ہوں گے۔ اس سے مراد کیا، مفسرین نے لکھا یہ مراد نہیں کہ ان کے اوپر دوسری تیسری منزلیں، مراد یہ ہے کہ ایک بالا خانہ ہے تو پھر اس کے اوپر دور جو ہے دوسرا بالا خانہ ہے، یعنی درجوں کے لحاظ سے اہل جنت کے بھی درجے ہوں گے، اہل جنت کے کیا ہوں گے، درجات ہوں گے، مختلف ان کے درجے ہوں گے۔ اور مبنیہ کا لفظ یہ ہمیں بتاتا ہے بنے ہوئے، مراد یہ ہے کہ اس وقت جو جنت ہے وہ وجود میں ہے، جنت کے بالا خانے اس وقت موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسے حدیث کے اندر ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں، تجری چلتی ہوں گی، بہ رہی ہوں گی یا بہتی ہیں، من تحتها ان بالا خانوں کے نیچے سے، الانہار نہریں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وعد اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرتا، المیعاد وعدے کی، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی بالکل بھی نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بارش کی نعمت کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، تو اس کا ذکر ہے یہاں پہ، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے غور و فکر نہیں کیا، کیا آپ نے نہیں جانا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انزل نازل کیا من السماء آسمان سے، ماء پانی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پانی نازل کیا، یعنی بارش کی صورت میں، فسلکہ پھر چلایا اس پانی کو، فسلکہ پس چلا دیا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اس کو یعنی اس پانی کو، کس صورت میں، ینابیع چشموں کی صورت میں، ینابیع ینبوع کی جمع ہے چشمہ، کہاں پہ، فی الارض زمین میں، یعنی آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے پھر زمین سے جو چشمے نکلتے ہیں یہ بارش کا پانی ہوتا ہے، اس سے ثم پھر یخرجو پھر وہ نکالتا ہے، بھی اس کے ذریعے زرعن کھیتی، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھیتی نکالتا ہے۔ اب وہ کھیتی کیسی ہوتی ہے، مختلف اس صورت میں کہ مختلف ہوتے ہیں، الوان اس کے رنگ، کھیتی جو ہوتی ہے اس کے رنگ کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، مراد کیا ہے کہ مختلف انواع و اقسام کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، ذائقہ مختلف ہوتا ہے، خوشبو ان کی مختلف ہوتی ہے، رنگ ان کا جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ ثم یہیجو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو کھیتی ہوتی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، پک کر بالکل تیار ہو جاتی ہے، فتراہ پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں، مصفرن وہ پیلی پڑ جاتی ہے بالکل، وہ کھیتی کیا ہوتی ہے، پہلے وہ سرسبز و شاداب ہوتی ہے، تر و تازہ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کھیتیاں کیا ہوتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، بالکل زرد ہو جاتی ہیں، پھر کیا ہو جاتی ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، ثم یجعلہ پھر وہ اس کو بنا دیتا ہے، خطامن ریزہ ریزہ، چورا چورا اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے۔ ان فی ذلک بے شک اس میں لذکر یقیناً بڑی نصیحت ہے،
لِأُولِي الْأَلْبَاب، ان لوگوں کے لیے کہ جو اولو الالباب ہیں، جو کیا ہیں جی، جو عقلوں والے ہیں۔ تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی مثال دی ہے، گویا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ انسان، دیکھیے انسان کا حال کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور آخر کار دنیا سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہی دنیا کا حال ہے کہ دنیا کی جو ساری کی ساری جو زینتیں ہیں وہ بالکل عارضی ہیں، اور چند روز کی کھیتی کی طرح ہیں، بالکل جیسے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، پھر کھیتیاں اگتی ہیں، مختلف طرح طرح کے انواع اقسام کے جو ہیں غلے جو ہیں وہ اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ فصل پک جاتی ہے، وہ کھیتی بالکل پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، پھر وہ آخر میں زرد پڑ جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی انسان کا حال ہے، اور اس دنیا کی زندگی کا حال ہے کہ یہ دنیا کی ساری جو زینتیں ہیں وہ بالکل عارضی ہیں۔ آخر کار ہر چیز کو کیا ہے، جیسے یہ کھیتی ہے، یہ بالکل جس کے بارے میں فرمایا ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چورا چورا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا، بنا دیتا۔ ایسے ہی دنیا کی ہر چیز کیا ہے، اس کو فنا ہے، سب نے جو ہے دنیا سے چلے جانا ہے، ہر کمال کو کیا ہے، زوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھیے کتنی عظیم اور کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی۔ آخری صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، پہلی آیت جو ہے اس صفحے کی آیت نمبر جو ہے وہ 22 ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افمن شرح صدرہ للاسلام، ایک تو وہ انسان ہے کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، کیا پس من وہ، تو کیا وہ شخص کہ جس کا سینہ شرح کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، صدرہ اس کا سینہ، شرح یشرح کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کیا کر دیا جی، کھول دیا، ایک تو وہ انسان ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پس وہ اپنے رب کی طرف سے نور پہ ہے، کیا ہے جی، اپنے رب کی طرف سے کیا ہے، وہ نور پہ ہے۔ تو ایک تو یہ انسان ہے کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھولا ہوا ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پہ ہے، اپنے رب کی طرف سے نور پہ ہے۔ تو کیا وہ کسی ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کافر اور جس کا جو دل ہے وہ سخت ہے؟ نہیں ہو سکتا ایسا انسان کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ روشنی پہ ہے، نور پہ ہے۔ یہ اب ایک انسان ہے، اور ایک دوسری طرف وہ انسان ہے کہ جس کا دل انتہائی سخت ہے، سنگ دل ہے وہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے۔ تو یہ دونوں انسان کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا فویل، پھر جو ہے بڑی ہلاکت ہے، للقاسیتی، ان دلوں کے لیے کہ جو سخت ہیں، قلوبہم، وہ دل کے جو سخت ہیں، من ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے بڑے سخت ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف سے جو ہیں وہ سخت ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ غافل ہیں، ان کے دل سخت ہوئے ہوئے ہیں، یہ کفار کے دل ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان کے جو دل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ نرم ہوتے ہیں، ان کے دل کھلے ہوتے ہیں، ان کا جو سینہ ہوتا ہے وہ شرح صدر ان کا سینہ ہوا ہوتا ہے، ان کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور وہ نور پہ ہوتے ہیں، وہ روشنی پہ ہوتے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صریح اور کھلی گمراہی میں ہیں۔ جی بارک اللہ فیکم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہیں، اور یہ بڑی ہی عظیم جو ہے یہ صفات ہیں قرآن کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں۔ تو ہم قرآن کی ان صفات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نزل، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، احسن الحدیثی، سب سے احسن الحدیث، سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ یعنی یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن الحدیث قرار دیا ہے، سب سے اچھی بات ہے یہ۔ کتاباً، یہ کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے، متشابہاً، جو آپس میں ملتی جلتی ہے، متشابہ ہے، جو آپس میں کیا ہے جی، یہ کتاب ایسی ہے کہ جو آپس میں بالکل ملتی جلتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مثانیہ، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو مثانی، ایسی اس کی آیات ہیں کہ جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جو کیا ہیں، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، مثانیہ۔ تقشعر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ، اس سے، جلود الذین یخشون ربہم، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں
ان کے، ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں جو ہیں نرم ہو جاتی ہیں، وقلوب، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ نرم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب خوف اور عذاب والی آیات آتی ہیں جن میں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب رحمت کی آیات آتی ہیں، جب جنت والی آیات آتی ہیں، نعمتوں والی آیات جنت کی، تو پھر ان کے جو دل ہیں، پھر ان کی جو کھالیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف کیا ہو جاتی ہیں؟ نرم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ومن یضلل اللہ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے متشابہن، جو آپس میں ملتی جلتی ہے۔ تو متشابہن سے مراد کیا ہے؟ کہ قرآن کے جو مضامین ہیں، قرآن کے جو معنی ہیں، یہ سچا ہونے میں، قرآن کی جو خبریں یہ سچا ہونے میں، اور تمام جو احکام ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن کے جو احکام ہیں، یہ ایک دوسرے سے کیا ہیں جی؟ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ بات مختصر ہوتی ہے تو دوسری جگہ تفصیل سے بیان کر دی جاتی ہے، ایک جگہ تفصیل سے ہوتی ہے، دوسری جگہ کیا ہے؟ مختصر بیان کی جاتی ہے۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اختلاف اور تضاد نہیں ہے کسی بھی جگہ، کسی بھی جگہ اختلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، تنوع تو ہے لیکن اختلاف اور تضاد کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل شدہ ہوتا تو اس قرآن میں یہ بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اسی طرح یہ قرآن جو ہے فصاحت اور بلاغت میں شروع سے لے کر آخر تک ایک طرح ہی کیا ہے، یہ نہیں کہ کہیں جگہ فصاحت اور بلاغت میں کمی ہو، کہیں جگہ زیادتی ہو، ایسا نہیں ہے، یہ فصاحت اور بلاغت میں بھی ایک جیسا ہی ہے۔ اس کے اندر جو ہے ساری جو صفات ہیں وہ بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ صفات رکھی ہیں۔ دوسری جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی صفت وہ یہ ہے کہ جو اس کی جو آیات ہیں وہ بار بار جو ہے وہ دہرائی جاتی ہیں۔ مثانی اصل میں کس کی جمع؟ مثنیہ کی جمع ہے۔ کس کی جمع؟ مثنیہ۔ اور مثنیہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کا دہرانا، کسی چیز کا دوہرا کرنا یا اس کو دہرانا۔ تو مراد اس کی یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کی جو آیات ہیں وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی جن میں عقائد ہیں، مثلا احکام ہیں، مثلا قصے ہیں، واقعات ہیں، اور ترغیب و ترہیب والی جو آیات ہیں، کبھی جنت کا ذکر ہے، کبھی جہنم کا ذکر ہے، تو یہ جو ہے ذہن نشین کرنے کے لیے بار بار جو ہے وہ دہرائی جاتی ہیں، بار بار وہی جو ہے جو مضامین ہیں وہ بار بار آتے ہیں تاکہ جو بات ہے وہ خوب ذہن نشین ہو جائے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے اس میں کہ بار بار تو وہ چیزیں آتی ہیں، مضامین دوبارہ دہرائے تو جاتے ہیں، لیکن ان سے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اعجاز ہے، معجزہ ہونا ہے کہ انسان اکتاتا نہیں ہے، انسان اکتاتا نہیں ہے بلکہ لذت محسوس کرتا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ جہنم کی آیات سنتے ہیں، جب جہنم کے بارے میں سنتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں سنتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا ذکر آتا ہے، مغفرت کا ذکر آتا ہے، تو ان کے جو چمڑے ہیں وہ کیا اور جو ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں، اور دل امید کی وجہ سے نرم پڑ جاتا ہے، امید کی وجہ سے ان کا جو دل ہے وہ کیا نرم پڑ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں، اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افمن، پس وہ شخص کہ جو یتقی، جو یعنی بچے گا، بِوَجْهِهِ اپنے چہرے کے ساتھ، سوء العذاب، بدترین عذاب، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یعنی ایک تو وہ انسان ہے کہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ساتھ بدترین عذاب سے بچے گا، یعنی اپنا چہرہ اس کا جو ہے وہ سامنے ہوگا اور چہرے پہ بدترین عذاب قیامت کے دن جی لے گا۔ کیا جی لے گا؟ بدترین عذاب جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے چہرے پر جی لے گا۔ ایک تو ایسا انسان ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو جنتی ہے، جو جنت میں جانے والا ہے؟ یعنی نہیں، یہ بھی ایک مثال ہے۔ یعنی دیکھیے
جہنمی کا تو ذکر ہے لیکن جنتی کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، وہ محذوف ہے، وہ خود عبادت سے ٹیکسٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں کہ یہ انسان اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو جنت میں جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنے چہرے کے بل جو ہے چہرے پہ بدترین عذاب جی لے گا، تو یہ بندہ جو جہنمی ہے، جو اپنے چہرے کے ساتھ بدترین عذاب سے بچے گا، اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کرے گا اور بدترین عذاب جی لے گا، یہ اس جنتی کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وکیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں کو، ذوقوا چکھو ما کنتم تکسبون، جو تم کمایا کرتے تھے۔ تکسبون فعل مضارع ہے، کنتم کی وجہ سے فعل ماضی استمراری میں چلا گیا، پاسٹ کنٹینیوز میں، کہ جو اپنی کمائی کا مزہ آپ چکھو، دنیا کے اندر جو تم کماتے تھے آج اسی کا تمہیں جو ہے وہ مزہ چکھو آج اس کا۔ کذب الذین من قبلہم، تکذیب کی ان لوگوں نے کہ جو ان سے پہلے تھے، پچھلی قوموں کا ذکر ہے کہ پچھلی قوموں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تکذیب کی ہے۔ پھر فرمایا فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، کہ عذاب آیا ان پہ، من حیث لا یشعرون، اس طرف سے جہاں سے ان کا شعور بھی نہیں تھا، ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، وہاں سے ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، پس اذاقہ چکھایا، ذائقہ، لفظ ذائقہ اسی سے اذاقہ فعل ماضی ہے، اسلم مسلم کا چپٹر ہے کمزور، اذاقہ یذیق اذاقۃ، پس اذاقہ چکھایا، ہم ان کو، اللہ اللہ تعالیٰ نے، کیا، الخزی، رسوائی کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوائی چکھائی، فی الحیات دنیا کی زندگی میں بھی، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اکبر بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے ہوتے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً، ضربنا، ہم نے بیان کی، للناس لوگوں کے لیے، فی هذا القرآن، اس کتاب میں، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربی، قرآن ہے، عربی، عربی واضح ہے بالکل، غیر ذی عوج، یہ اس میں کوئی عوج، کوئی انحراف، کوئی التباس، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اس کتاب میں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے بنیں، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ قرآن کی تعریف ہے اس میں، قرآن کی صفات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، مثال سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا غلام ہے کہ جس کے کئی آقا ہیں، اور وہ آقا اس کے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے شریک ہیں، اور وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، اور یہ جو غلام ہے بیچارہ، یہ ہر ایک کے پیچھے پھرتا رہتا ہے، ہر ایک اس کو حکم دیتا ہے، کوئی اپنے طرف بلاتا ہے، کوئی اپنے طرف بلاتا ہے۔ ایک تو ایسا غلام ہے اور اس کے کئی آقا ہیں جو آپس میں جھگڑنے والے ہیں، ایک وہ غلام ہے کہ جس کا ایک ہی آقا ہے اور وہ اس ایک آقا کے جو ہے وہ تابع فرمانبردار ہے، اس کا حکم مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل آسان سی مثال سے توحید کا مسئلہ واضح کیا، سمجھایا ہے کہ آپ خود بتائیں کہ ان دونوں غلاموں میں سے کون سا غلام زیادہ بہتر ہوگا، کون سا غلام جو ہے وہ اطمینان اور سکون کی زندگی گزار رہا ہوگا، تو خود آپ جو ہے فیصلہ کر لیں۔ ان میں ضرب اللہ، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، ضرب اللہ تعالیٰ نے بیان کی، مثلاً ایک مثال، رجلاً ایک بندے کی، فی ہی، اس بندے میں کیا ہیں جی، شرکاء، اس بندے میں کئی شریک ہیں، یعنی اس غلام کے کئی کیا ہیں جی، آقا ہیں۔ اب وہ غلام کے کئی آقا ہیں تو وہ کیا ہیں جی، وہ غلام کے آقا وہ کیسے ہیں؟ فرمایا متشاکسون، جو جھگڑنے والے ہیں، کئی شریک ہیں وہ، اور متشاکسون، وہ جھگڑنے والے ہیں۔ ورجلاً، ایک تو ایسا آدمی ہے، رجل ہے، ایک ایسا آدمی ہے کہ وہ سلمن، وہ سالم ہے، لرجل، ایک ہی بندے کے لیے، ایک ہی آقا کا جو ہے وہ غلام ہے، وہ ایک ہی کا غلام ہے وہ۔ حل یستویانی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلاً، مثال میں، یعنی کیا یہ دونوں جو ہے، دونوں بندے، دونوں جو غلام ہیں، ایک کے تو کئی اس کے جو آقا ہیں وہ شریک ہیں، اس میں وہ کئی آقاؤں کا غلام ہے، اور ہر جو آقا اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، کئی آقاؤں کا غلام ہے۔ ایک تو ایسا بندہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اس کا ایک ہی آقا ہے اور اسی کو وہ راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کے حکموں پہ چلتا ہے، دوسروں سے اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو کتنی آسان سی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے کر توحید کو سمجھایا۔ فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یعنی کہ اتنی واضح مثال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے۔ بل اکثرهم، بلکہ ان کی جو اکثریت ہے، لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے، ان کی جو اکثریت ہے وہ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ انک میت و انہم میتون،
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ بھی یعنی آپ بھی مرنے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اور یہ بھی یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آئے گی، اِنَّكَ مَيِّتُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آئے گی، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اور یہ بھی ان کو بھی موت آنے والی ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کفار اگر مانتے نہیں ہیں، اگر یہ نہیں مانتے تو یہ نہ مانے، دنیا کے اندر انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ان دونوں نے آپ دونوں نے یعنی کہ جو کفار ہیں انہوں نے بھی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی، دونوں نے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ سب نے ہمارے پاس آنا ہے، قیامت کے دن حاضر ہونا ہے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ آپ سب کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ فرما دے گا۔ ثم انکم یوم القیامت پھر یقیناً تم قیامت کے دن عند ربکم اپنے رب کے پاس تختصمون جھگڑو گے۔ اختصام کسے کہتے ہیں؟ جھگڑنے کو، بحث و تکرار کرنے کو۔ تو قیامت کے دن جو ہے جھگڑے تم اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے، اور پھر تمہارا رب جو ہے تمہارے درمیان کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا اپنے علم کے مطابق۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ تو اچھا سیکھنے اور سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے، اور جو پڑھتے ہیں اس کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ کفار مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔